بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج پہلا سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تہذیب کی تعریف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تہذیب کی لغوی تعریف معلوم کریں گے کہ لغت میں تہذیب سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہرین جب اسے اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح سے وہ کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم آئندہ اسباق میں اسلام اور جدید فکر مغرب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر اس سبق میں ہم تہذیب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیوں معلوم کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئندہ اسباق میں ہم فکر مغرب یا مغربی تہذیب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تہذیب اصل میں ہے کیا۔ اس لیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تہذیب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے۔ نہ صرف تہذیب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم معلوم کریں گے بلکہ آئندہ اسباق میں ہم دو مزید اصطلاحات پر بھی بات کریں گے۔ ان میں پہلی اصطلاح ہوگی تمدن۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تمدن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ثقافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے۔ یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم تمدن اور ثقافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیوں معلوم کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں اصطلاحات یعنی تہذیب، تمدن اور ثقافت کا معنی ایک دوسرے سے کافی ملتا جلتا رہا ہے اور ان تینوں اصطلاحات کے معنی میں کافی الجھاؤ رہا ہے۔ تصورات ابھی اتنے واضح نہیں ہوئے تھے کہ ان تینوں اصطلاحات کا معنی واضح طور پر علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا، تو اس لیے ماہرین ان تینوں اصطلاحات کو ایک دوسرے کی جگہ اور ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال کرتے رہے۔ یعنی اپنی طرف سے وہ تہذیب کی تعریف کرنا چاہتے تھے لیکن تصورات واضح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تصورات تمدن یا ثقافت کے بھی شامل ہو جاتے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تصورات واضح ہوئے ہیں یا نہیں، اب ان کے معنی میں جو الجھاؤ تھا وہ ختم ہوا ہے یا نہیں، اب انہیں ایک دوسرے کی جگہ ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم تہذیب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم تمدن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے اور تیسرے سبق میں انشاءاللہ ہم ثقافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ان تینوں اصطلاحات میں فرق معلوم کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں تہذیب کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم تہذیب کی باقاعدہ لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں، ہم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تہذیب اصل میں ہے کیا۔ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے عمارات۔ اگر ہم مسجد دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ اسی طرح مذہبی عبادات، سماجی تہوار، رسوم و رواج سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کسی جماعت کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور اپنی مذہبی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مل جل کر رہنے کے جو آداب ہوتے ہیں جنہیں آداب معاشرت کہا جاتا ہے، ان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح لباس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قوم کا لباس دوسری سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قوم میں کچھ کھانے مقبول ہوتے ہیں اور دوسری اقوام میں وہ کھانے اتنے مقبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح علوم و فنون اور مہارتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ مہارتیں ایک قوم کے افراد میں زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری قوم کے افراد ان میں اتنے ماہر نہیں ہوتے۔ تو جیسے ہی ہم کسی قوم کی تہذیب کا تصور کرتے ہیں، یہ 5-6 بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تہذیب سے متاثر تو ہیں، البتہ خود یہ تہذیب نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی تہذیب میں شامل نہیں ہیں تو پھر تہذیب اصل میں ہے کیا؟ اسی سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ اپنی عمومی زندگی میں ہم خود بھی اور ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سے لوگ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اس تصویر میں ایک آدمی شراب کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے
اور دوسرا آدمی شراب ہی کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جس سوچ، ذہنیت اور شعور کی بنیاد پر ہم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کام کو نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سوچ، ذہنیت اور شعور دراصل تہذیب ہے۔ تو تہذیب اصل میں اس سوچ، ذہنیت اور شعور کا نام ہے جس کی بنیاد پہ ہم کسی کام کو کرنے، نہ کرنے یا کیسے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو تھا تہذیب کا بنیادی تصور کہ تہذیب اصل میں ہوتی کیا چیز ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرین نے اس کی باقاعدہ تعریف کیا کی ہے، کتابوں میں اس کی کیا تعریف لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم تہذیب کی لغوی تعریف معلوم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کھجور کی چھال اتارنا، کاٹ چھانٹ کرنا اور سنوارنا۔ اگر ہم غور کریں تو ان تینوں کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کے غیر ضروری اجزاء کو علیحدہ کر دیا جائے اور ضروری اجزاء کو باقی رکھا جائے۔ کھجور کی چھال اتارنے میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو غیر ضروری حصہ ہوتا ہے وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرنے میں بھی یہی معنی ہوتا ہے اور سنوارنا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز سے اس کے غیر ضروری اجزاء کو علیحدہ کر دینا۔ اور یہ جو تین معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ اس بنیادی معنی کی مشہور مثالیں ہیں جو عام طور پر کتابوں میں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ عربی زبان کی مشہور لغت لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ نے یہی بنیادی معنی اور اس کی یہی تین مشہور مثالیں ذکر کی ہیں کہ تہذیب کہتے ہیں کسی چیز سے اس کے غیر ضروری اجزاء کو علیحدہ کر دینے کو۔ جیسے گھاس ایک مقررہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو جتنی مقدار غیر ضروری ہوتی ہے اسے ہم کاٹ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، تو اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں التہذیب کالتنقیح حذب الشیء یہذبہ نقاہ واخلصہ، کہ کسی چیز سے اس کے غیر ضروری اجزاء کو علیحدہ کر دینا، اسے خالص کر دینا، پاک صاف کر دینا غیر ضروری اجزاء سے، یہ تہذیب کہلاتا ہے۔ یہ صرف پودوں، فصل اور باغات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کسی بھی چیز سے اس کے غیر ضروری اجزاء کو علیحدہ کر دینا تہذیب کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی بری عادات سے چھٹکارا پا لیتا ہے تو اس عمل کو بھی تہذیب کہا جائے گا اور اس آدمی کو بھی مہذب کہا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں والمہذب من الرجال المخلص النقی من العیوب ورجل مہذب مطہر الاخلاق، کہ تہذیب اپنی بری عادات سے چھٹکارا پا لینے کا نام دی ہے اور اس آدمی کو بھی مہذب کہا جاتا ہے جو اپنے اخلاق کی تطہیر کر لیتا ہے۔ اب اخلاق کی تطہیر کرنے میں یہ سنوارنے والی مثال صادق آتی ہے۔ اسی طرح حنظل، جسے اردو میں اندرائن اور پنجابی میں کوڑ تما کہتے ہیں، اس کے غیر ضروری اجزاء، چھلکے، کانٹے وغیرہ کو علیحدہ کر دیا جائے اور اس کی کڑواہٹ ختم کر کے استعمال کے قابل بنا دیا جائے تو اسے بھی تہذیب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ التَّهْذِيبِ تَنْقِيحُ الْحَنْظَلِ مِنْ سَحْمِهِ وَمُعَالَجَةِ حَبِّهِ حَتَّى تَذْهَبَ مُرَارَتُهُ، کہ حنظل کے جو غیر ضروری اجزاء ہیں انہیں علیحدہ کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس عمل کو بھی تہذیب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کاٹ چھانٹ کرنے والی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح کھجور کی چھال اتارنے میں بھی وہی بنیادی معنی پایا جاتا ہے، تو اسے بھی تہذیب کہا جاتا ہے۔ حذب النخلۃ نقع عنها اللیف، اس سے کھجور سے جو غیر ضروری اجزاء ہیں، جو اس کی چھال ہے، وہ علیحدہ کر دی جائے۔ تو یہ تین بنیادی معنی کی مثالیں تھی جو یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تہذیب کی بہت سی اصطلاحی تعریفیں ایسی ہیں جو اب تہذیب کی تعریف شمار نہیں کی جاتی، کیونکہ پہلے تصورات واضح نہیں تھے، تو پہلے جب تعریف کی تھی اس میں تمدن اور ثقافت کے بھی کچھ پہلو شامل ہو گئے تھے۔ اب صرف انہی تعریفوں کو تہذیب کی تعریف سمجھا جائے گا جس میں تمدن یا ثقافت کا کوئی پہلو شامل نہیں ہے۔ تو ان میں سے پہلی تعریف ہے اقدار سے ہم آہنگ شعور جس کا اثر زندگی کے تمام معاملات میں دکھائی دے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر سید عابد حسین نے اپنی کتاب قومی تہذیب کے مسئلے میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ اقتباس اگر نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکیں۔ تو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کی ذہنیت،
سوچ اور شعور ہی تہذیب ہے، جو اس کی اقدار سے ہم آہنگ ہوتی ہے، جو کام کرنے کا اس کی اقدار اسے حکم دیتی ہیں، شعور بھی اسی کام کی طرف اسے مائل کرتا ہے، اور اقدار جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیتی ہیں، شعور بھی انہی کاموں سے روکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے، اس کا اثر زندگی کے تمام معاملات میں دکھائی دیتا ہے، ہمارے جذبات میں، ملنے جلنے میں بھی، اور جو ہماری مادی چیزیں ہیں ان میں بھی ہمارا یہ شعور اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عمارت ایک مادی چیز ہے، لیکن جب ہماری تہذیب سے متاثر ہوتی ہے تو وہ مسجد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہماری تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عبادت ہماری ایسی ہے جو دن میں 5 وقت کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک ایسی جگہ اور عمارت چاہیے جس میں وہ عبادت آسانی سے ہو سکے، وہ عمارت قبلہ رخ ہو، اور وہاں صفوں کی ترتیب ہو، وضو خانہ ہو قریب، اور کوئی شور شغب وغیرہ وہاں پہ نہ ہو۔ تو ہم نے ایسی مادی چیز بنا دی جو ہماری تہذیب سے متاثر تھی۔ اسی طرح لباس مادی چیز ہے، لیکن ہماری تہذیب نے ہمیں یہ بتایا کہ خواتین اور حضرات، مرد اور عورتیں اپنے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، تو ہم نے ایسا لباس بنا دیا جس سے ہماری تہذیب کا یہ تقاضا بڑی آسانی سے پورا ہو سکے۔ تو ہماری جو مادی چیزیں ہیں وہ بھی اسی شعور سے متاثر ہوتی ہیں۔ دوسری تعریف ہے بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف پروفیسر سبت حسین نے اپنی کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں ذکر کی ہے کہ بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں۔ بامقصد تخلیقات سے مراد ہے کہ جو شعوری تخلیقات ہیں، یعنی انسان کا شعور، انسان کی ذہنیت، ورنہ جتنی غیر مادی اور مادی چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ ساری کی ساری تہذیب میں شمار نہیں ہوتی، جیسے کہ عمارات، طرز تعمیر، عبادات، آداب معاشرت، یہ چیزیں تہذیب میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بامقصد تخلیقات سے مراد ہے انسان کا شعور، جو انسان کی سماجی اقدار سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے ہم ماہنگ ہو، اس شعور کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تیسری تعریف ہے نظام فکر، یعنی عقائد، نظریات، افکار جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر نے اپنی کتاب مطالعہ تہذیب میں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ تہذیب سے مراد انسان کا نظام فکر ہے، یعنی انسان کے عقائد، نظریات اور افکار ہیں جن سے اس کی شخصیت بنتی اور سنورتی ہے۔ تو بنیادی طور پر وہی شعور ہے، وہی عقائد اور نظریات ہیں جو زندگی کے تمام معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہی کی روشنی میں ہم کسی کام کو کرنے، نہ کرنے یا کیسے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی تعریف ہے تصور حیات، نصب العین، عقائد، تربیتی اور اجتماعی فکر۔ اس پہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان 5 چیزوں سے کیا مراد ہے، اور یہ کوئی باقاعدہ تعریف بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ تہذیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ بات ذکر کی ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی میں، کہ تہذیب 5 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی کا تصور کیا ہے اس کے پاس، اور زندگی کا نصب العین کیا طے کرتی ہے، اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ذہنیت کیسی فراہم کرتی ہے، اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے افراد کی تربیت کیسے کرتی ہے، اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا نظام ہمیں دیتی ہے۔ ان 5 چیزوں سے مل کر کوئی تہذیب بنتی ہے، یا ان 5 سوالات کا جو جواب دیتا ہے نظام، اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ ان 4 تعریفات کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کی ذہنی ساخت یا اجتماعی ذہنیت جس کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے وہ دراصل تہذیب ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عقائد اور اقدار تہذیب ہیں، اعمال ان کے نتائج ہیں۔ حالانکہ اعمال بھی غیر مادی ہیں، مادی نہیں ہیں، لیکن اعمال تہذیب نہیں ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی ہی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی قوم کی تہذیب نام ہے اس کے علوم و آداب، فنون لطیفہ، صنائع و بدائع وغیرہ کا، مگر یہ ساری چیزیں تہذیب کے نتائج اور مظاہر ہیں، تہذیب کی اصل نہیں ہیں۔ میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکیں۔
बहरहाल तहजीब के बारे में हमने ये 4 तारीफें और उसकी बुनियाद पे अपनी 5वीं तारीफ देख ली, जिससे हमें ये अंदाजा हो गया कि तहजीब असल में कहते किसे हैं। अब तहजीब की कुछ ऐसी तारीफें भी हैं जो आजकल तहजीब की तारीफ नहीं समझी जाती, क्योंकि अब तसव्वुरात तब्दील हो गए हैं, तसव्वुरात वाज़े हो गए हैं। जैसे डॉक्टर गुलाम जिलानी बल्ख ने अपनी किताब हमारी अदीम तहजीब में ये बात जिक्र की है कि तहजीब ज़हनी तसव्वुरात और खारजी अमाल दोनों का मजमुआ होती है। हालांकि हमने ये देखा है कि तहजीब सिर्फ और सिर्फ शऊर, ज़हनियत और सोच ही का नाम है। जो खारजी चीज़ें हैं, चाहे वो मादी हों या गैर मादी हों, और वो निज़ाम फ़िक्र और शऊर के अलावा हों, वो चीज़ें तहजीब में शुमार नहीं होती। तो बहरहाल अब हम खुलासा देखते हैं इस सारी बात का कि तहजीब, तमद्दुन और सकाफत, इन तीनों के मफहूम में काफी उलझाव पाया जाता है। इन तीनों का मफहूम जमाने के साथ साथ बदलता भी रहा है और रोजमर्रा जिंदगी में इन तीनों को मुतरादिफ भी समझ लिया जाता है, जबकि तहजीब उस ज़हनियत का नाम है जिसके मुताबिक कोई कौम जिंदगी गुजारती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।